मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी जब अचानक ही मेरी नज़र साथ वाले घर की सेन पर पड़ी थी। वो एक नौजवान लड़का था जो कुर्सी पर बैठकर बड़ी पुरशौक नज़रों से मुझे देख रहा था। मैं बुरी तरह घबरा गई और फौरन ही दीवार से पीछे हुई थी। हैरत से सोचती हुई नीचे आई कि ये घर तो इतने सालों से खाली पड़ा था, फिर कौन यहाँ आकर रह रहा है। तभी मेरी सुतेली माँ के चीखने की आवाज़ आई थी, जल्दी कपड़े धो ले, क्या सारा दिन इसमें लगी रहेगी? दूसरे क्या काम तेरा बाप आके करेगा? मैं जल्दी जल्दी हड़बड़ाकर हाथ चलाने लगी। सुबह ही सुबह 6 बजे तो मैंने मशीन लगाई थी। पूरे हफ्ते के कपड़े धोना आसान नहीं था, जबकि साथ में कोई मदद भी ना करवाता था। हालांकि मेरी दोनों सुतीली बहनें अब जवान हो गई थीं। वो चाहती तो मेरे काम में हाथ भी बटा सकती थी, लेकिन वो तो किसी काम को हाथ लगाना गुनाह तस्वर करती थी। मैं जल्दी जल्दी कपड़े धोने लगी क्योंकि अभी नाश्ता भी बनाना था। सुबह के 8 बजने वाले थे। अभी सौतेली माँ ही उठकर आई थी। दोनों बहनों को भी सुबह उठते ही नाश्ता चाहिए होता था। फिर मैंने मशीन में कपड़े डाले और किचन में आ गई। जल्दी जल्दी आटा गूंदकर पराठे बनाने लगी। चाय भी मैंने कब से चढ़ाई हुई थी। मैंने देखा मेरी सुतेली माँ अब्बा से मेरी शिकायतें कर रही थी कि तुम्हारी बेटी किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती, बस किसी काम का कहो तो कर लेती है, वरना अपने कमरे में घुस जाती है। उनके सफेद झूठ पर मैं अंदर ही अंदर खोल कर रह गई, लेकिन हमेशा की तरह मुंह पर चुप का ताला था। आज से तो ऐसा नहीं हो रहा था। जब अम्मा मरी तो मैं फकत 5 साल की थी। अब्बा उस वक्त कम उम्र और खूबसूरत जवान थे। अम्मा को मरते हुए 2 महीने भी ना हुए थे जब पड़ोस में रहने वाली एक तलाक याफ्ता लड़की, जिसकी पहले से ही 2 बच्चियां थी, जो तकरीबन मेरी ही हम उम्र थी, उनसे अब्बा का निकाह करवा दिया गया। मैं सुर्ख जोड़े में मलबूस इस दुल्हन को देखे जा रही थी, जो मुझे गुस्सीली नजरों से घूर रही थी, लेकिन मुझे इसकी निगाहों का मतलब समझ ना आया। मैं तो बड़े शौक से इसे देखे जा रही थी। वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन फकत 2-3 दिन तक ही वो मेरे साथ ठीक ही रही। उसके बाद उसने सुतीली बेटी समझकर मुझ पर सितम उठाने शुरू कर दिए। अब वो पूरे घर पर कब्जा कर चुकी थी। मैं जब भी अपनी किसी ज़रूरत का इससे तकाजा करती तो अपनी मार से ही मुझे नवाजती। बाप के सामने बोलना तो गोया मैंने छोड़ ही दिया था। मैं देखती थी कि अब्बा इसके हुस्न के जाल में फंस चुके थे और अपनी सुतीली बेटियों को ज्यादा चाहने लगे थे। इस बात ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया था। यूं मैंने अपनी ज़रूरतों का कहना ही छोड़ दिया था। उसकी दोनों बेटियां बड़ी ऐश में रह रही थी। कहने को वो अब्बा की सुतीली बेटियां थी, लेकिन अब्बा मुझे छोड़कर इसकी बेटियों को चाहने लगा था। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रही थी, जबकि वो दोनों एक प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल करने जाती थी। फिर मैट्रिक करने के बाद एक दिन अब्बा मुझे कहने लगे, अब पढ़ाई छोड़ो और घर का काम संभालो। मैं दिल में सोचने लगी कि मेरी दोनों सुतीली बहनें नुशाबा और फरहीन तो कॉलेज में दाखिला ले चुकी हैं, फिर मेरे लिए अब्बा ने पढ़ाई छुड़वाने का क्यों फैसला किया। मैं जानती थी कि ये सब वो मेरी सुतीली माँ के कहने पर कर रहे हैं। मैं अभी 16 साल की ही थी, लेकिन पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। फिर चाहे वो कपड़े धोने हो, खाना पकाना हो या फिर साफ सुथराई, मेरी दोनों बहनें तो ऐसे अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उन्हें उन्हें हर चीज पकी पकाई और साफ सुथरी मिल जाती थी। एक मेरी ही जिंदगी थी जो सिर्फ एक कैद खाना बनकर रह गई थी। मैं से सुबह 6 बजे उठती और रात गए तक फारिग होती थी। पूरा दिन काम करने में ऐसे गुजरता कि पता ही ना चलता। मेरे पास इतना वक्त भी ना होता था कि मैं सुकून से बैठकर अपने बाल सीधे कर लूं या फिर नहा धोकर कपड़े ही बदल लूं। मैं इतना घर का काम करती, लेकिन अगर मुझे थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो वो एक की चाल लगाकर मेरे अब्बू को शिकायत लगाती थी। कभी कभी दिल चाहता कि ये इस घर को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं, किसी यतीम खाने या शेल्टर होम में बना ले लूं। कम से कम इस अजाब भरी जिंदगी से तो छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मैं इतनी डरपोक थी कि घर से बाहर भी कदम न रखती थी। जब से स्कूल छोड़ा था मैंने आज तक बाहर की दुनिया न देखी थी। हमारे घर के बराबर में एक खाली मकान था जो बरसों से खाली था। उसे बचपन ही से हम खाली देखते आए थे,
لیکن آج اس میں ایک نوجوان کو دیکھ کر میں حیران تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی خاندان آ کر اس میں بس گیا ہو۔ آج صبح 6 بجے سے میں کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ کپڑوں کا ایک ڈھیر تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دوسری طرف میرے اوپر ناشتہ بنانے کی ذمہ داری کے علاوہ گھر کا پورا کام تھا۔ پھر وہ دونوں مہارانیاں بھی اٹھ کر آئی اور مجھ سے ناشتہ مانگنے لگی۔ میں نے کپڑے دھونا چھوڑ کر اب ان کا ناشتہ بنانا شروع کر دیا۔ جانتی تھی کہ ذرا سی بھی تاخیر ہو گئی تو انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لینا ہے۔ محلے پڑے اس کی کوئی عورت آتی تو میری ستیلی ماں کو کہتی کہ ماشاء اللہ، تمہارا بھی شیلا کی بیٹی کتنی خوبصورت ہے۔ شیلا میری سگی ماں کا نام تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں اپنی ماں پر ہی گئی تھی، جبکہ میری دونوں ستیلی بہنیں بالکل اپنی ماں جیسی تھیں۔ سانولی رنگت اور موٹے موٹے نین نقش میں ان میں الگ ہی نظر آتی تھیں۔ یہ سن کر میری بہنیں اور ماں جل جاتی۔ وہ مجھے فوراً ہی مجھے وہاں سے چلے جانے کا کہہ دیتی تھی۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ میری ستیلی ماں سے میرے باپ کی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ ان کی دوسری شادی کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے صرف ایک بیٹے کی خاطر میری دوسری ماں سے شادی کی تھی۔ یوں 2 بچوں کے ساتھ ایک بیوی کی ذمہ داری بھی ان کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ ابو کا چھوٹا سا کپڑے کا کاروبار تھا، اسی سے گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ میں دیکھتی وہ میرے باپ کی کمائی پر عیش کر رہی تھی۔ نئے نئے کپڑے خرید کر لاتی، پھر انہیں پہن کر اپنے رشتہ داروں میں چلا جایا کرتی تھی۔ جبکہ میرے کپڑے نہ ہوں تو سردیوں میں بنتے تھے اور نہ ہی گرمیوں میں، بلکہ اپنی بہنوں کی اترن ہی میرے نصیب میں تھی۔ یوں میرے سگے باپ کی کمائی وہ سوتیلی ہو کر بھی خوب اڑا رہی تھی۔ آج بھی وہ تینوں کپڑے خریدنے بازار گئی ہوئی تھی، جبکہ میرے اوپر پورے گھر کی ذمہ داری تھی۔ میں جلدی جلدی کام نپٹاتی پھر رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے سیڑھیوں پر آہٹ سی محسوس ہوئی، جیسے وہاں کوئی چل رہا ہو۔ شام کا وقت ہونے والا تھا۔ میں نے سیڑھیوں کی طرف جا کر دیکھا۔ میں حیران رہ گئی۔ وہاں کا دروازہ کھلا پڑا تھا، جیسے کوئی ابھی ابھی اوپر گیا ہو۔ میرے دل میں خدشہ تھا، کیونکہ میں گھر پر اکیلی تھی، اس لیے گھبرا گئی کہ کہیں کوئی چور ڈاکو ہو۔ یہی سوچ کر جلدی سے سیڑھیاں چڑھ گئی اور دروازہ بند کرنے ہی والی تھی جب میں نے کالے لباس میں ملبوس کسی نوجوان کو وہاں اپنی چھت پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ پیٹھ موڑ کر کھڑا ہوا تھا۔ تبھی میں نے اسے آواز لگائی، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ اس نے تبھی پلٹ کر دیکھا۔ میں جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس کی بالکل سفید آنکھیں اور اکھڑے ہوئے نین نقوش اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ انسان ہرگز نہیں تھا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں دل تھامے نیچے آ گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے چھت کا داخلی دروازہ بند کر دیا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں جمع ہوا کہ ایسی ہی شکل والے نوجوان کو تو میں نے برابر والے گھر میں دیکھا تھا۔ میں حیران پریشان سے گھر کے کام کاج نپٹانے شروع کر دیے۔ اس نوجوان کا یوں غائب ہونا مجھ سے ہضم نہ ہوا تھا۔ پھر شام کو اماں اور بہنیں لوٹ آئی تھیں۔ وہ اپنے لیے نئے نئے سوٹ لے کر آئی تھیں۔ دیکھ دیکھ کر خوب خوش ہو رہی تھیں۔ میں ان کی شاپنگ دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ میرے لیے 1 ٹکے کی چیز نہ لائی ہوں گی۔ ایک عرصہ ہوا تھا میرے باپ نے مجھے خرچہ دینا چھوڑ دیا تھا۔ پہلے تو وہ چند پیسے میرے ہاتھ میں رکھ کر دیا کرتے تھے، لیکن جب سے میں نے ان کا رویہ بدلتے ہوئے دیکھا، میں نے ان سے پیسے مانگنا ہی چھوڑ دیے تھے۔ میں رات کا کھانا بنا رہی تھی جب میری ستیلی ماں میرے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، آج 2 روٹیاں اضافی بنے گی۔ میں حیران ہو گئی، شاید کوئی مہمان آ رہا ہے۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگی، برابر میں ایک لڑکا رہنے لگا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہتا، وہ اکیلا ہے، تمہارے باپ نے اسے کھانا کھلانے کی ذمہ داری لے لی ہے، بدلے میں وہ ہمیں مناسب پیسے دے گا۔ میں جانتی تھی کہ یہ منصوبہ میری ستیلی ماں کا ہی ہوگا، کیونکہ وہ بلاک کی لالچی عورت تھی۔ پھر میں نے کھانا بنانے کے بعد کچن میں رکھ دیا، سوچ رہی تھی کہ وہ خود ہی نکال لیں گی، لیکن حیران رہ گئی جب اس نے مجھے کہا کہ جاؤ، برابر میں جو نوجوان ہے اسے کھانا دے کر آ جاؤ۔ وہ کیسے مجھے اکیلی کو کسی پرائے مرد کے پاس بھیج سکتی تھی؟
مجھے بہت غصہ آیا، اس لیے میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس کا غصے سے برا حال ہو گیا کیونکہ میں نے کبھی اتنی جرت نہ کی تھی کہ میں اس کی بات سے انکار کر دیتی۔ پھر اس نے اپنی بیٹی نوشابہ کو کھانا دے کر بھیج دیا۔ جب وہ واپس آئی تو خوشی سے اس کا چہرہ لال تھا۔ اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں وہ نوجوان تو بہت خوبصورت ہے، اچھا ہوا تم نے مجھے بھیج دیا۔ اس کی ماں اس بات کو سن کر ہنسنے لگی، چل شیطان کہیں کی، تو ہر نوجوان پر ہی لٹو ہو جاتی ہے۔ میں ان کی واہیات گفتگو سن رہی تھی، پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ وہ سفید آنکھوں والا نوجوان انسان ہے یا کوئی بھوت، کیونکہ وہ میری آنکھوں کے سامنے غائب ہوا تھا۔ ایک دن یہی بات جاننے کے لیے میں آدھی رات کو اٹھی اور چھت سے اس گھر میں جھانکنے لگی۔ وہ ابھی بھی گھر میں ہی گھوم رہا تھا۔ اچانک ہی پلٹ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں پیچھے کو ہوئی تھی لیکن کسی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ وہ تو میرے پیچھے ہی موجود تھا۔ میں نے بامشکل اسے کہا، کون ہو تم؟ وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، وہی جسے تم ابھی ابھی دیکھ رہی تھی۔ پھر میں اسے ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، پھر تو وہ نیچے تھا، تم اوپر کیسے آ گئے؟ وہ میری بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، ہاں وہ الگ ہے اور میں ان میں سے الگ۔ اس کی بات مجھے سمجھ نہ آئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، وہ ایک انسان ہے، اس کا نام داؤد ہے۔ میں ایک جن زدہ ہوں، میرا نام بھی داؤد ہے۔ میں بچپن سے اس کے ساتھ رہتا رہا ہوں، اس کی اور میری دوستی ہے۔ جب وہ یہاں اس گھر میں رہنے آیا اس کے ساتھ میں بھی یہاں آ گیا۔ تمہیں دیکھا تو تم پر عاشق ہو گیا، اسی لیے خود کو تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے۔ میں اس کی عجیب کہانی پر چکرا کر رہ گئی تھی۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے اس دیوار سے نیچے جھانکا۔ وہ داؤد نام لڑکا پوری شان سے گھر میں گھوم رہا تھا۔ میرے سامنے کھڑا جن زدہ خود کو اس کا دوست بتا رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے زوردار چکر آیا اور میں نیچے گر گئی۔ آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ ابا میرے سرہانے کھڑے تھے، پھر مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے، آدھی رات کو چھت پر کیا لینے گئی تھی؟ وہ تو شکر تھا کہ میں دروازہ دیکھنے گیا، کھلا پڑا تھا تو چھت پر گرا ہوا تمہیں بھی دیکھ لیا۔ میں خالی خالی نگاہوں سے ابا کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس جن زدہ کا یوں میرے سامنے آنا اور اس لڑکے کا اس گھر میں گھومنا عجیب کہانی تھی۔ اب میں ڈر ڈر کر رہنے لگی تھی۔ میری ماں اور بہنیں تو ویسے ہی گھر میں زیادہ نہ ٹکتی تھی، کبھی شاپنگ کرنے چلی جاتی تو کبھی کسی رشتہ دار کے گھر۔ مجھے اکیلا گھر میں رہنے سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن شام کا وقت تھا، اچانک ہی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے اندر سے ہی پوچھا، کون ہو دروازے پر؟ موجود نوجوان کہنے لگا، میں داؤد ہوں، رات کا کھانا لینے آیا ہوں۔ میں سمجھ نہ سکی تھی کہ جن زدہ ہے یا وہی لڑکا۔ پھر میں نے جلدی سے ٹرے میں کھانا رکھا، اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ پکڑاتے ہوئے اچانک اس کی انگلیوں نے میرے ہاتھ کو چھوا تو ایسے لگا جیسے کسی انگارے نے میرے ہاتھ کو چھو لیا ہو۔ میں فوراً ہی اندر بھاگ آئی تھی۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا وہ جن زدہ میرے آس پاس ہی موجود ہے۔ میں اپنے کمرے میں بالکل اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ باہر گھپ اندھیرا چھا گیا تھا کیونکہ اچانک لائٹ چلی گئی تھی۔ میرے کمرے میں تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی۔ اچانک ہی اس روشنی میں کسی کا لمبا چوڑا ہوئلا سا دکھائی دیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی، وہاں تو کوئی بھی نہ تھا۔ جیسے ہی پلٹی، اچانک ہی کمرے کا دروازہ زور زور سے ہلنے لگا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جان بوجھ کر اسے ہلا رہا ہو۔ پھر دونوں دروازے پٹ سے بند ہو گئے۔ اب میں کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی، مجھ سے ہلا بھی نہ جا رہا تھا۔ تبھی بیڈ کے نیچے سے عجیب سی آوازیں آنے لگی جیسے وہاں کوئی چھپا ہوا بیٹھا ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نیچے جھانک کر دیکھا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی کیونکہ وہی لمبا چوڑا جن زدہ بیڈ کے نیچے بیٹھا اپنی سفید آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اب تو خوف سے میں بے قابو ہو گئی تھی۔ بامشکل اپنا دوپٹہ لیا اور بھاگتی ہوئی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ برابر میں گھر کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ میں منہ اٹھا کر وہیں چلی گئی، دیکھا تو سامنے وہی نوجوان داؤد کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ پھر مجھے پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب تو برابر گھر میں رہنے والی لڑکی ہے، آپ
आप कौन? डरते डरते उसे कहने लगी। वो घर में कोई है? मैं अकेली थी इसलिए घबरा गई हूँ। वो कहने लगा, कोई चोर डाकू तो नहीं है? मैंने फौरन नफी में सर हिला दिया। मैं इसे कैसे बताती कि मेरे घर में वही इसका दोस्त जिन्नात छुपा हुआ है, लेकिन न जाने वो झूठ कह रहा था या सच, इसलिए मैं खामोश हो गई। फिर वो दरवाजे से गली में झांक कर देखने लगा, फिर मेरे पास आया और बोला, अभी गली में कोई भी नहीं है, इसलिए आप अपने घर चले जाएं। अगर किसी ने रात की स्पैर मेरे घर में आपको देख लिया तो हंगामा बच जाएगा। इस तरह आपकी भी इज्जत खराब हो गई और मेरी भी। मैं सर झुकाकर घर में लौट आई थी, लेकिन मैं सोचने लगी कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इस दिन इस दिन ज़्यादा ने मेरे सामने खुद को क्यों ज़ाहिर किया है? अब मेरे सर में दर्द रहने लगा था। शाम को अम्मा और बहनें लौटी तो इनके साक्ष्य को देखकर मेरा मुंह बन गया, क्योंकि ये मेरी सुतीली माँ का भाई था, एक गंदी नज़र वाला और बदनीयत इंसान जो आज से नहीं कई सालों से मेरे ऊपर नज़र रखे हुए था। वो जब भी इस घर में आता तो मेरा जीना हराम हो जाता था। मैंने सुना एक दिन जब वो अपनी बहन से कह रहा था कि अपनी सौतेली बेटी की शादी मुझसे करवा दो। ये बात सुनकर मुझे आग लग गई थी। वो मेरी बात वो मेरी बात की उम्र का था, लेकिन अब तक नशा करने की वजह से इसकी शादी ना हुई थी। वो जब भी आता मैं अपने कमरे तक महदूद होकर रह जाती थी, लेकिन बहाने बहाने से कभी किचन के चक्कर लगाता तो कभी मेरे बाप का ना होने का फायदा उठाकर मेरे जिस्म को पास से गुजरते हुए छूकर चला जाता था। मैंने इसकी इन अच्छी हरकतों की शिकायत अपनी सुतेली माँ से की थी। वो कहने लगी, अच्छा तो तुम मेरे भाई पर इल्जाम लगा रही हो, चाहती हो कि वो इस घर में ना आए। मैं सोचने लगी कि अब्बा को इसकी शिकायत लगा देती हूँ, लेकिन जानती थी अब्बा ने कहा मेरी कोई बात सुनी। वो तो आंखें बंद करके अपनी बीवी पर ही भरोसा करते हैं। मैं नफरत भरी नजरों से देखकर इसे नापसंदीदगी का एहसास दिलाती हुई हंसने लग जाती। इसके आने से मैं अजीब से खौफ में मुब्तला हो जाती थी। ऐसे लगता था जैसे मेरी इस घर में इज्जत महफूज नहीं। हालांकि वो अपनी दोनों भांजियों से तो बिल्कुल बेटियों की तरह प्यार करता था, उनके साथ हंसी मजाक करता था, लेकिन मुझे न जाने क्यों इतनी गंदी नजरों से देखता था। फिर एक दिन वो दोनों अपनी सहेलियों के घर गई हुई थी, जबकि मेरी सुतेली माँ मोहल्ले में किसी औरत के पास अचानक ही वो इनकी गैर मौजूदगी में घर आ गया। मैंने इससे करख्त लहजे में बात की और कहने लगी कि आप अभी इस घर से चले जाएं, कोई भी नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। मैं अपने कमरे में जाने लगी, वो दरवाजा बंद ही करने वाली थी कि अचानक जबरदस्ती वो दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। आज शायद वो नशा करके आया था। इसकी लाल आंखें बता रही थी कि वो अपने हवासों में नहीं है। इससे पहले कि मैं चीख कर लोगों को जमा करती, अचानक इसने अपना हाथ मजबूती से मेरे मुंह पर जमा दिया। अब मैं किसी बेबस परिंदे की मानद फड़फड़ा रही थी। इससे पहले कि वो मेरे साथ कुछ गलत करता, अचानक ही किसी ने इसके सर पर वार किया था। वो पूनम फोन होकर जमीन पर गिर गया। इसके पीछे वही सफेद आंखों वाला जिनजादा खड़ा था जिसने आज मेरी इज्जत बचा ली थी। मैं हैरान हूँ भला इसे कैसे खबर हुई कि मैं मुश्किल में हूँ। इसने बदबख्त आदमी को उठाकर दूर फेंक दिया। वो दर्द की शिद्दत से तड़पने लगा। इसके खौफनाक रूप को देखा तो हवाइयां उड़ गई थी। वो ऐसी ही जख्मी हालत में घर से बाहर भाग गया। मेरी आंखों में आंसू थे और जिज्ञासा कहने लगा, मैं तो देखते ही तुमसे मोहब्बत करने लगा था। आज के बाद तुम्हें जो भी सताएगा उसका यही अंजाम होगा। मैं इसकी मोहब्बत पर हैरान रह गई थी। भला कैसे कोई जिनजादा एक लड़की से मोहब्बत कर सकता है, लेकिन हकीकत तो ये है थी कि इसका साथ पाकर मैं खुद को महफूज तस्वर कर रही थी। फिर वो मुझसे ढेरों बातें करने लगा और कहने लगा, मैं बचपन ही से एक पुराने स्कूल में रहा करता था। वहाँ ये लड़का दाऊद भी पढ़ता था। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि ये अकेला रहता था। इसका कोई भी अपना ना था। इस भरी दुनिया में ना ही इसने कभी कोई दोस्त बनाया था। एक दिन मैं इसके सामने आया तो इसने मुझे अपना दोस्त बना लिया। फिर मुझे कहने लगा, मैं यतीम लड़का हूँ, मेरे चचा ने मुझे पाला है। चची बहुत जालिम है, खाने को रोटी भी नहीं देती। मैं भूखा ही स्कूल आता हूँ। मुझे इसे यूं तकलीफ में देखकर दुख हुआ था, तभी मैंने इसके साथ दोस्ती कर ली थी। हर मुश्किल और हर मुसीबत घड़ी में इसके हमरा रहने लगा। बचपन से लेकर आज तक मैं इसके साथ हूँ। ये जहाँ भी जाता है मैं इसके साथ ही होता हूँ।
अब ये जहाँ भी जाता है मैं इसके साथ साथ होता हूँ। अब ये अपना घर छोड़कर यहाँ इस घर में रहने लगा है, तो यहाँ भी मैं इसके साथ रहने चला आया हूँ। जानता नहीं था कि मुझे यहाँ तुम जैसे खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। इस अजीब दोस्ती पर तो मैं हैरान थी, लेकिन अब इस जिनजादे के साथ मैंने भी मोहब्बत का रिश्ता बना लिया था। उसका साथ पाकर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। बचपन से लेकर आज तक ना तो मैंने कोई सहेली बनाई थी और ना ही मुझे इजाजत थी मैं किसी दोस्त को अपने दुख दर्द सुना सकूं। जो बचपन से लेकर आज तक जो जो मेरे साथ हुआ था मैंने अपना दिल खोल कर रख दिया। वो जिन ज्यादा कहने लगा, आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे नहीं नहीं दूंगा। यूं समझो कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाले दुख दर्द मेरी मोहब्बत की वजह से पहले ही गायब हो गए हैं। अब मैंने मुस्कुराना सीख लिया था। जब मेरी माँ ने मेरे चेहरे पर हंसी देखी तो वो बुरी तरह जल गई और मुझ पर गहरी नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन मैंने सुना जब नौशाबा मेरी सुतीली माँ से कह रही थी कि अम्मी, मुझे लगता है कि सबा ने बराबर वाले घर में रहने वाले लड़के से इश्क आश की लड़ाई लड़ानी शुरू कर दी है। इसकी इस घटिया बात पर मैं खोल मुंह खोलकर रह गई, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी। दुनिया में जितना मेरे साथ बुरा करना था कर लिया। वो जिन ज्यादा मेरी मदद करने वाला था जो हर मुश्किल से मुझे बचा सकता था। मैं आधी आधी रात तक इससे बातें करती रहती थी। पहले जो सारे घर का काम काज करना मेरे लिए बहुत दुश्वार था, लेकिन अब इस जिनजादे की मदद से मैं हर काम चुटकियों में कर लिया करती थी। मुझे थकन का एहसास भी ना होता था। फिर एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा, क्या तुम मेरी दुनिया देखना चाहती हो? मैं कहाँ रहता हूँ? मैं बहुत पुरजोश थी। फौरन ही इससे कहने लगी, हाँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि इस बात की खबर मेरी सुतीली माँ को हो जाएगी तो वो मेरा जीना हराम कर देगी। वो मुस्कुराया और कहने लगा, नहीं, तुम मेरे साथ रात में चलना, सुबह होने से पहले मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, कल रात को मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन इस बात की खबर किसी को होगी तो नहीं। उसने मुझे यकीन दिलाया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन मैं खुशी खुशी पूरे घर का काम करती फिर रही थी। नौशाबा और फरहीन इस तार में थी कि मेरे चेहरे पर छाई खुशी का राज जान सके। मेरी खुशी मेरी माँ से देखी ना गई थी। वो कहने लगी, दोपहर का खाना बनाने के बाद कपड़े धो लेना। उनकी बात पर मुझे गुस्सा आया। फिर मुझे गुस्सा आया था, लेकिन चंद लम्हों बाद ही वो गुस्सा झाग की तरह बैठ गया जब मुझे याद आया कि आज रात को तो मैं इस जिनजादे के साथ इसकी दुनिया देखने जाऊंगी। जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लिया था। अब मैं रात के खाने के बाद अपने कमरे में मौजूद थी। थोड़ी देर बाद वो जिनजादा आया। मैंने खुद को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया था। मैं जानती थी कि वो मुझे कहाँ लेकर जाएगा, लेकिन इसके साथ मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। दूर ही दूर जंगलों में से होते हुए कई दिनों का सफर चंद लम्हों में तय हो गया था। पता ही ना चला इसके कबीले में आ गई थी। वो कहने लगा, वैसे तो हम जिनजदा यहीं रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहता क्योंकि मैं अपने इंसान दोस्त के साथ खुश रहता हूँ। जब तक इसे मेरी ज़रूरत है मैं इसके पास ही रहूँगा। वहाँ पे जिनजादियाँ थी जो मुझे हैरत से देख रही थी। इनकी एक खास दुनिया मुझे बहुत इज्जत मिल रही थी कि जिन जिन ज्यादा कहने लगा, मैं यहाँ का सबसे ताकतवर जिन ज्यादा हूँ। मैं चाहूँ तो सरदार की बेटी से शादी करके इस कबीले का सरदार बन सकता हूँ, लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया है। इसकी बात पर मैं हैरान थी। वो फिर कहने लगा, तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। शादी करके तुम्हें अपनी दुनिया में ले आऊंगा। इसकी इन दिन फरेब बातों ने मुझे बहुत मुतासिर किया था। मैं अपने आप को खुशनसीब तस्वर कर रही थी। सुबह होने से पहले ही वो मुझे मेरे कमरे में छोड़ गया था। फिर एक दिन अब्बा आए और मेरी सुतीली माँ से कहने लगे, बराबर में रहने वाला लड़का शादी करना चाहता है। वो खुश हो गई और कहने लगी, अच्छा, नौशाबा से या फरी से? तो अब्बा कहने लगे, नहीं, वो सुबह से शादी करना चाहता है। अब्बा की इस बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं अब्बा को मना करने वाली थी, अचानक सुतीली माँ चीखने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, अपनी दोनों बेटियों से पहले इसकी शादी नहीं करूंगी। अब बाकी अगली बात ने इन्हें खामोश करवा दिया था जब वो कहने लगे, वो शादी के लिए बहुत से पैसे देने को तैयार है, हमारी एक पाई भी नहीं लगेगी, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम वो रकम अपनी बेटियों के लिए उठा कर रख देना। ये बात सुनकर तो वो खुश हो गई, कहने लगी, ठीक है, फिर जल्दी से शादी की तैयारियां करो। लेकिन मैं खुश ना थी। मैं इस दिन से
میں جن سے ملنا چاہتی تھی وہ کیسے اپنے دوست کے ارادوں سے بے خبر رہا۔ اگر اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تو میں بھی اس سے پسند کرنے لگی تھی۔ میں پوری رات اس کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہ آیا۔ دوسری طرف ابا اور میری سوتیلی ماں کو شادی کی بہت جلدی ہو رہی تھی۔ تبھی انہوں نے صرف ایک ہفتے بعد ہی آنے والے جمعے کو میرا نکاح اس لڑکے کے داؤد کے ساتھ طے کر دیا۔ اب میں رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا نہ ابا میری کوئی جہیز دے رہا ہے اور نہ ہی اماں کوئی تیاری کر رہی ہیں۔ سارا خرچہ وہ لڑکا داؤد اٹھا رہا تھا۔ سنا تھا کہ اس کے باپ کی جائیداد کا بہت سا حصہ اس کے پاس ہے۔ پھر نکاح سے ایک رات پہلے وہ جن زیادہ اچانک میرے کمرے میں آیا۔ میں آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم تو مجھے کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، پھر کیسے میں کسی دوسرے کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں؟ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے تمہاری دنیا میں جانا ہے۔ نہ جانے مجھے اس سے کیسا عشق ہو گیا تھا، میں خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں آخری بار تمہارے سامنے آیا ہوں، تم میرے دوست کی خواہش ہو، اس لیے میں اس کی خوشی پر اپنی خوشی کو برتری نہیں دے سکتا۔ میں نے ہمیشہ اس کی ہر مشکل میں ساتھ دیا ہے، ہاں، لیکن زندگی میں کبھی بھی تمہیں میری ضرورت ہو بس آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کر لینا۔ وہ اداس تھا لیکن میں رو رو کر اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ پھر اگلے ہی دن میرا نکاح داؤد کے ساتھ ہو گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ جن زدہ اب کبھی بھی میرے سامنے نہیں آئے گا۔ داؤد کی زندگی میں میرے آنے کے بعد وہ اس کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب میں دلہن بن کر داؤد کی زندگی میں آ چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کیسی محبت تھی جو ایک جنات کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اسے بھلا نہ پائی تھی۔ لیکن اب داؤد میرا شوہر بن چکا تھا، اس لیے میں کوشش کرتی تھی کہ اس کی بیوی ہونے کی حیثیت سے میں اس کا ہر فرض پورا کروں۔ داؤد فطرتاً ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی محرومیاں دیکھی تھی۔ پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگا، تم جانتی ہو کہ بچپن سے لے کر آج تک میں نے کیسا وقت گزارا ہے؟ جب میں 5 سال کا تھا کہ میری امی ابو ایک حادثے میں مر گئے تھے، میری ذمہ داری چچا کے پاس آ گئی۔ ابو نے کافی جائیداد اور کاروبار چھوڑا تھا، انہوں نے ان سب پر قبضہ کر لیا، اب مجھے بالکل سائڈ پر کر دیا ہے۔ میری خود کی کوئی پہچان نہ تھی، میں اپنے آپ کو ایک یتیم لاوارث انسان سمجھنا تھا۔ جوانی سے لے کر آج تک میں نے کوئی خوشی نہیں دیکھی تھی۔ اسکول میں میرے آس پاس کے بچے مجھے اس بات کا احساس دلاتے تھے کہ میرے سر پر کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی چچا چچی میرے سرپرست کی حیثیت سے اسکول میں آتے تھے۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی، میں صرف 12 سال کا تھا اور خودکشی کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن اکیلا ایک خالی بلڈنگ پر چڑھ گیا اور وہاں سے چھلانگ لگانے والا تھا۔ اچانک مجھے کسی نے بچا لیا۔ میں حیران تھا کہ مجھے بچانے والا کون ہے، کیونکہ وہ جگہ تو بالکل ویران تھی۔ پھر میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ میرے سامنے بالکل میری ہم عمر ایک ڈراؤنی شکل والا لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے مجھے اپنے بازو میں تھام کر نیچے گرنے سے بچا لیا تھا۔ اتنا چھوٹا لڑکا اور اتنا طاقتور، میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، میں ایک جن زدہ ہوں، انسانوں سے کئی گنا زیادہ طاقتور رکھتا ہوں، اس بلڈنگ میں کئی سالوں سے رہ رہا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک طاقتور جن زدہ بن گیا۔ پھر اس نے میری کہانی سنی تو کہنے لگا، اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو، آج سے میں تمہارا دوست ہوں۔ اب وہ میرا دوست بن گیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ گھر میں چچی مجھے کھانے کو بھی نہ دیتی، لیکن جب سے وہ جن زدہ میرا دوست بنا تھا تب سے میری ہر خواہش بن بولے بھی پوری ہو جایا کرتی تھی۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ ہم نیک جنات میں سے ہیں، انسانوں کی مدد کرتے ہیں، انہیں تکلیف میں نہیں دے سکتے۔ میرا قبیلے کے جنات سب اکٹھے رہتے ہیں، لیکن میں انسانوں کی دنیا میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ کسی بھی انسان کو تکلیف میں دیکھتا ہوں تو فوراً اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ دن بدن میری اور اس کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ پھر جب میں جوان ہو گیا تب بھی وہ میرے ساتھ ہی ساتھ رہتا تھا، میرے بغیر نہ رہ سکتا تھا اور نہ ہی میں اس کے بغیر۔ اب میں ایک نوجوان بن گیا تھا۔ پھر اپنے چچا کے سامنے کھڑا ہوا اور ان سے اپنا حق مانگنے لگا۔ چچا جان اس بات پر غصہ ہونے لگے اور انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اپنا حصہ لے کر یہاں آ گیا، تمہارے ابا سے اپنے دل کی خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
میں نہیں جانتا تھا کہ ان کے گھر میں بھی جوان بیٹیاں ہیں۔ پھر انہوں نے میرا رشتہ تمہارے ساتھ طے کر دیا۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن تمہیں دیکھا تو زندگی زندگی لگنے لگی، ورنہ تو میری زندگی میں کوئی رونق ہی نہ تھی۔ لیکن میرے ساتھ رہنے والا جن زدہ نہ جانے کہاں چلا گیا۔ وہ میرا سچا دوست تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیوں چپ چاپ مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں اپنے شوہر کی بات پر سر جھکا کر رہ گئی۔ کیسے بتاتی کہ وہ جنات پہلے دن سے میرا عاشق ہو گیا تھا۔ اس نے میرے دل میں بھی محبت کی جگہ بنا دی تھی، لیکن جب وہ اپنے دوست کی شادی مجھ سے ہوتے ہوئے دیکھی تو خود مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں دوسری جگہ چلا گیا۔ اب دھیرے دھیرے میں ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اپنی زندگی اپنے شوہر کے نام پر گزار دوں، اس جن زدہ کا خیال دل میں نہ آنے دوں۔ میرے برابر میں ہی میری سوتیلی ماں اور ابا رہ رہے تھے، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے داؤد کی ساری جائیداد ہتھیارنی شروع کر دی۔ میں ان کی فطرتاً اچھی طرح جانتی تھی، کیسے روکتی؟ آخر وہ میرے ماں باپ ہی تو تھے۔ ابھی شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا، میرے ہاں اولاد بھی نہ ہوئی تھی، لیکن اچانک داؤد کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ پھر ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کا بہت مہنگا آپریشن ہوگا، ان کے جگر میں رسولی ہے۔ یہ خبر میرے اوپر بجلی بن کر گزر رہی تھی۔ جب میں نے ابا سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، بیٹا اس کے پیسوں سے میں نے اپنا کاروبار کر لیا تھا۔ انہوں نے داؤد کے سارے پیسے ہتھیا لیے تھے، ہمیں بالکل کنگال کر کے رکھ دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے باپ ہو کر یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں دن رات روتی رہتی تھی، دعوت کو تکلیف میں داؤد کو تکلیف بھی نہیں دے سکتی تھی۔ ان کا جلد از جلد آپریشن کروانا تھا۔ ضروری یہی تھا کہ ایک دن اچانک ہی میری زندگی میں ہلچل ہوئی جب وہ جن زدہ اس گھر میں آ کر رہنے لگا۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھی۔ پھر وہ آدھی رات کو میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم تکلیف میں تھے اس لیے مجھے تمہارے پاس آنا پڑا۔ میں اس کے سامنے رونے لگی اور بولی، ہاں میری زندگی تو تکلیفوں کا دوسرا نام ہے۔ میری وجہ سے داؤد کی زندگی بھی منحوسیت چھا گئی ہے۔ ہمیں بہت سے پیسوں کی ضرورت ہے جو اس وقت ہمارے پاس نہیں۔ اس نے ایک قیمتی انگوٹھی مجھے تھما دی اور کہنے لگا، یہ سردار کی طرف سے مجھے تحفے میں ملی تھی، بہت قیمتی ہے، اسے بیچ کر اپنے شوہر کا علاج کرواؤ۔ وہ میرا دوست ہے، مجھے اس کی زندگی عزیز ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ نہ مجھے تکلیف میں دے سکتا تھا اور نہ ہی وہ اپنے دوست کو، جس کے ساتھ اس نے ایک عمر گزارتی تھی۔ داؤد کے آپریشن کے لیے پیسوں کا بندوبست ہو گیا تھا۔ پھر آخر کار ان کا آپریشن کامیاب ہو رہا تھا۔ وہ صحتیاب ہو کر گھر آ گئے۔ گھر میں جتنے بھی پیسے پڑے تھے ان سے ہی گھر کا خرچہ چل رہا تھا۔ اچانک ہی بارشیں شروع ہوئیں تو یہ گھر مزید خستہ حال ہو گیا۔ اب یہاں رہنا بہت مشکل تھا، اس لیے داؤد کے کہنے پر ہم نے دوسرا مکان لے لیا۔ پھر جیسے ہی ہم اس مکان میں شفٹ ہوئے تو اس پاس کے لوگ میں جمع ہوئے اور مکان کے باہر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے داؤد کو بلایا اور کہنے لگے، بھائی آپ اس مکان میں کیوں رہ رہے ہیں؟ یہ گھر تو کئی سالوں سے خالی ہے، یہ عذاب زدہ گھر ہے۔ داؤد عجیب انداز میں مسکرایا تھا۔ شاید وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ پہلے سے ہی ایک جن زدہ کا دوست رہ چکا تھا، اس لیے داؤد نے انہیں کہہ دیا کہ مجھے اس گھر میں کوئی مسئلہ نہیں، جب حالات بہتر ہوں گے تو میں مکان تبدیل کر لوں گا۔ پھر وہ گھر آ کر مجھے یہی بات بتا رہے تھے، میں ان کی بات پر مسکرا دی۔ پھر جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میرے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں ہونے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس گھر میں رہنے والے شیطان جنات ہیں۔ جیسے ہی میرا شور سو جاتا، اچانک ہی عجیب سے شور سے میری آنکھیں کھل جاتی تھی۔ اٹھ کر دوسرے کمرے میں جاتی تو وہاں سناٹا ہوتا، جیسے میں سونے کے لیے لیٹی۔ اچانک کمرے کے دروازے بجنے لگتے تھے۔ اب میں خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ اگر اس گھر میں رہنے والے نیک جنات ہوتے تو وہ کبھی بھی ہمیں اس طریقے سے تنگ نہ کرتے۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے یہ بات اپنے شوہر کو بتا دی۔ وہ بھی حیران ہو کر کہنے لگا، اچھا مجھے تو کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا۔ اب اس گھر میں رہنا واقعی عذاب ہو گیا، کیونکہ جیسے میں کچن میں کھانا پکانے جاتی ہوں، آنچ ہلکی کر کے کمرے میں آتی ہوں، نہ جانے کون آنچ تیز کر دیتا ہے اور کھانا پورا جل جایا کرتا تھا۔ کبھی نہانے گھستی تو نل میں پانی ہی نہ آ رہا ہوتا تھا۔ دوسری طرف شوہر کو کہتی تو وہ کہنے لگتا کہ نہیں، ٹینکی تو بھری ہوئی ہے۔ عجیب و غریب معاملات میرے ساتھ ہونے لگے تھے۔ ایک دن اپنی الماری سے کپڑے نکالنے لگی تو اتنے بڑے بڑے سوراخ کپڑوں میں موجود تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں کینچی سے کاٹا گیا۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ اب میں اکیلی گھر میں رہ رہی تھی۔
داؤد کا بھی ایک جگہ پر کام لگ گیا تھا، وہ روزانہ صبح جاتا اور رات گئے تک آتا تھا۔ میں پوری پوری رات جا کر گزار دیتی تھی۔ میں نے داؤد سے کہنا شروع کر دیا کہ میں اب مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ لوگ صحیح کہتے تھے کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، 1 مہینہ برداشت کرو، جیسے ہی پہلی تنخواہ ملے گی میں گھر تبدیل کر لوں گا۔ پھر ایک دن ساتھ والی پڑوسن آئی تو میں پریشانی میں اس سے بات کا ذکر کر دیا۔ وہ کہنے لگی، میں نے پہلے ہی تمہیں اس بات کا آگاہ کیا تھا، اب دیکھو تم کتنی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ میرے چہرے پر پریشانی دیکھ کر کہنے لگی، اچھا میرے ساتھ چلو، یہاں اس کالونی سے تھوڑی دور ایک عامر رہتا ہے، وہ ان چیزوں کا بہت علاج کرتا ہے، تم اس کے پاس چلو اور اس سے پوچھو کہ آخر یہ سارے معاملات تمہارے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چلنے پر رضامند ہو گئی۔ دوسری صبح داؤد کے کام پر جانے کے بعد میں اس ہمسائے کے ساتھ اس عامل کے پاس چلے گئی۔ وہاں دوسری عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھی جو اپنے اپنے مسائل لے کر آئی ہوئی تھی۔ پھر میرے ساتھ والی پڑوسن اس عامل سے کہنے لگی، بابا جی یہ بچی بہت پریشان ہے، جب سے نئے گھر میں آئی ہے اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ پھر وہ عامل کہنے لگا، بیبی کیا تم اس بیری والے گھر میں تو نہیں رہ رہی؟ میں نے کہا، ہاں مولوی صاحب میں وہیں رہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، اچھا وہاں تو ایک شیطان جن زادی رہتی ہے، اس نے ہی یقیناً تمہارا جینا حرام کر کے رکھا ہوگا، وہ ویسے بھی آدم زادوں سے بہت چڑتی ہے۔ پھر ہمسائے کہنے لگی، بابا جی اس کا کچھ تو بگاڑ نہیں سکتی، کیونکہ اس کا شوہر ابھی برے حالات سے گزر رہا ہے، اتنی جلدی ان کے لیے مکان تبدیل کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے تم ایسا کرو، اتنی جلدی ان کے لیے مکان تبدیل کرنا ممکن نہیں۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے تم ایسا کرو، جب بھی تمہیں کچھ ایسا ویسا عجیب محسوس ہو فوراً یہ ایک عمل پڑھنے لگ جانا، اس سے وہ تنگ آ کر تمہارے سامنے سے بھاگ جائے گی، لیکن جلدی جلدی ہو سکے گا اس مکان کو تبدیل کر لینا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ مجھے اتنا یقین تو نہ آیا تھا کہ یہ عمل کرنے سے وہ ساری چیزیں ہونا بند ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے میں وہ عمل کرنے کی لگی۔ رات کو میرا شوہر بیچارہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر وہ سو جایا کرتا تھا، ایسے میں بھی رات کو انہیں پریشان کرتی تو بیچارے کی حالت بری ہو جانی تھی، اس لیے یہی سوچ کر پوری رات اکیلی بیٹھی رہی تھی۔ پھر ایک دن میں نے صحن میں بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنی، میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یقیناً وہی شیطان جن ذاتی ہے جو مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اٹھ کر باہر جانے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی، اچانک ہی کمرے کے دروازے کے آس پاس ایک لمبا سایہ چوڑا نظر آیا تھا۔ میں ڈر گئی تھی کیونکہ یہ سایہ تو کسی مرد کا لگ رہا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی چور ڈاکو تو نہیں، یہی سوچ کر دروازے سے جیسے ہی باہر جھانک کر دیکھنے لگی، اچانک ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن زادہ تھا جو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا سفید آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اب میں باہر آ گئی، اتنے سال بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ میں کانپتے ہوئے لہجے میں اسے کہنے لگی، تم یہاں؟ تو وہ بھاری آواز میں بولا، ہاں اگر تم مجھے ایک بار یاد کرتی تو میں خود ہی تمہارے پاس آ جاتا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ یہ شیطان جن زادی تمہیں ستا رہی ہے، اس لیے فوراً سارے کام چھوڑ کر یہاں آ گیا تمہیں اس سے بچانے کے لیے۔ میں سوچنے لگی کہ یہ جن زادہ آج بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ پھر اس نے ایک حیرت انگیز انکشاف پیش کیا۔ وہ کہنے لگا، اس کے گھر میں کوئی عصیب نہیں ہے، بلکہ یہ جن زادی ابھی اس گھر میں آئی ہے صرف تمہیں ستانے کے لیے۔ میں آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو وہ بولا، اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ایک سردار کی بیٹی تھی، شروع سے مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اسے شادی کرنے پر رضامند نہیں تھا۔ پھر اسے ایک عمل کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو۔ اس بات پر وہ بری طرح حسد کا شکار ہوئی اور بالآخر تمہیں ڈھونڈتی ہوئی اس گھر میں پہنچ گئی۔ اب یہ تمہیں ہر طرح سے ستانے اور اذیت دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح تم مجھ سے اس بات سے آگاہ کرواؤ کہ مجھے بھی تکلیف ہو اس بات کی، لیکن جب میں نے اس کو قبیلے سے غائب دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ ضرور یہ انسانوں کی دنیا میں گئی ہے تم سے بدلہ لینے کے لیے۔ جب بھی میں اس کے پیچھے پیچھے اس گھر میں آ گیا جہاں پر تم رہ رہی تھی، فکر نہ کرو اب یہ تمہیں کبھی تنگ نہیں کرے گی،
तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकती हो। मैं इस शुक्रगुजार नजरों से देख रही थी। फिर मैं इसे कहने लगी कि तुम इतने सालों की दोस्ती भी भूल गई हो, मेरे शोर से मिलने भी नहीं आए। तो वो कहने लगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था। नहीं जानता कि मेरा दोस्त भी तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हो गया। जब भी तो इसने तुम्हारे वालिद से कहकर तुम्हारा रिश्ता मांगा था। ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो पहले दिन से ही तुमसे मोहब्बत करने लगा था। इसका ये इंशकाफ मेरे लिए हैरान कुन था। फिर वो कहने लगा, वो एक अच्छा और नेक दिल इंसान है। मेरी दुआ है कि तुम दोनों साथ खुश रहो। अगर जिंदगी में कोई भी परेशानी हो तो बस एक बार मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हें शादी का तोहफा देने आया हूँ। ये कहकर उसने मेरे हाथ में एक बाक्स थमा दिया। वो मेरे सामने झुककर सलाम करता गायब हो गया। अब इस घर में चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। इसका बाग थामे अंदर आई, मेरा दिल गुमसुम सा था। अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिनज़ादा मेरे सामने मौजूद था। मेरा शौहर बेखबर गहरी नींद में था। जैसे ही मैंने वो बाक्स खोला तो मैं हैरान रह गई। इसमें तो जेवरात भरे थे। शायद हमारे हालात बदलने के लिए वो मुझे इतनी कीमती तोहफा देकर गया था। पूरी रात मैं जिनज़ादे के ख्यालों में खोई हुई रही। सुबह उठी तो वो मुझे बुखार था। फिर दाऊद कहने लगा, अब इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया। तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं कल ही दूसरा घर देखता हूँ। तो मैंने कहा, नहीं, इस घर में कुछ भी नहीं है, ये तो सब मेरा वहम था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो कहने लगा, ठीक है, 2 दिन बाद मुझे तनख्वाह मिलने वाली है, इसके बाद मैं घर तब्दील कर लूंगा। मैं पूरा दिन अकेली इस घर में मौजूद थी, लेकिन इस जिनजादी की मोहब्बत कहीं मेरे आस पास ही मौजूद थी। मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी। अचानक ही दरवाज़ा खोलकर मेरे अब्बा और सुतेली माँ अंदर आए थे। सुतेली माँ ने मुझे गले लगाया और कहने लगी, देखो तो सही, सही जिंदगी भर इसे अपना न समझा, लेकिन अपनी सगी बेटियों को ही प्यार करती रही थी। लेकिन आज वो दोनों निगोड़ियां घर से भाग गई हैं तो मुझे एहसास हुआ कि ये कितनी नेक बच्ची थी, जिसने कभी मेरे जुल्म के खिलाफ पलटकर मुझे जवाब तक न दिया था। अब्बा भी आंसू बहा रहे थे। फिर कहने लगे, इन दोनों ने मोहल्ले में मेरी इज्जत खराब कर दी थी। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहा। फिर मैं इन्हें कहने लगी, आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि यही मेरे साथ इस घर में रहेंगे। मैं कुदरत की इस काया पलट पर हैरान थी। सुबह तक मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी, लेकिन आज न सिर्फ अपने शोर की मोहब्बत का एहसास हो गया था, बल्कि माँ बाप का भी साथ पा लिया था। मैं अपने नसीब पर रश करने लगी। शायद ये सब इस जिनजादे की वजह से हुआ था। ना ही वो मेरी जिंदगी में आता और ना ही मेरी जिंदगी में यह तब्दीली आती। शाम को दाऊद आए तो उनके हाथ में मेरे लिए खूबसूरत गजरे थे। फिर उन्होंने बड़ी मोहब्बत से वो गजरे मुझे पहना दिए। हम दोनों की जिंदगी एक जिनजादे की वजह से तब्दील हुई थी। और हैरान कुन बात यह थी कि वो जिनजादा एक ही था। आज भी मैं दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ तो मेरी दुआएं इस जिनजादे के लिए भी होती हैं। मैं सोचती हूँ कि वो जहाँ भी रहे बहुत खुश रहे, क्योंकि खुद खुश रहना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर हम अपने अमल से दूसरों को खुश करें तो